اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب، کہا طاقت کے غیر قانونی استعمال کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے۔ جموں کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ درپیش ہے۔ کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اور وزیراعظم کی نیو یارک میں سائیڈ لائن ملاقاتیں، بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات۔ ڈاکٹر یونس نے وزیراعظم اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا، گلے ملے۔ بنگلہ دیش کے اقوام متحدہ کی رکنیت کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ وزیراعظم انطونیو گوتریس نے عالمی امن میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزیراعظم کی کویت کے ولی عہد اور ترک صدر سے بھی ملاقات، دو طرفہ علاقائی عالمی امور پر تعاون بڑھانے کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، آئی ایم ایف نے $7 ارب قرض کی منظوری دی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے $1 ارب 10 کروڑ کی پہلی قسط جاری کرنے کی بھی منظوری دی۔ پہلی قسط 30 ستمبر سے پہلے مل جائے گی۔ آئی ایم ایف سے پاکستان کو 3 سال میں $7 ارب ملیں گے۔ 2024 کے اختتام سے پہلے پاکستان کو قرضے کی دوسری قسط بھی جاری ہوگی۔ ماہرین معیشت کہتے ہیں آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج سے پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ $7 ارب کے لیے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جولائی میں معاہدہ ہو گیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف پیکج منظوری پر اظہار اطمینان، کہا معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے، یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ وزیراعظم نے پوری حکومتی معاشی ٹیم اور آرمی چیف کی کوششوں کو بھی سراہا۔ آئی ایم ایف پیکج میں معاونت کرنے والے دوست ممالک کا شکریہ۔ وزیراعظم نے بالخصوص سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری میں اضافہ خوش آئند ہے، ترسیلات میں اضافے پر اوورسیز پاکستانی برادری کے شکر گزار ہیں۔ Your Prime Minister laid out a very clear set of ideas of what he wants to prioritize on. He used the words that he wants to prioritize things that help his people. وزیراعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے گروپ صدر اجے بنگا کی ملاقات۔ وزیراعظم نے ملاقات پاکستان کے لیے سود مند قرار دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا شہباز شریف کی تعریف کی، کہا آپ کے وزیراعظم نے عوام کی ترجیحات کو مد نظر رکھا۔ ورلڈ بینک پاکستان کی ترقی کا معاون ہے، پاکستان میں ہونے والی اصلاحات اور استحکام کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ دنیا بھر کا جو انویسٹر ہے اس کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، 3 سال تک آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کانفیڈنس سے کر سکتا ہے۔ اور پرائم منسٹر نے جیسے کہا کہ بڑی کڑی شرطیں تھیں، لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی کڑواہٹ تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے سارے کے ساری پاکستان کے عوام پہ ڈال دی۔ آئی ایم ایف پروگرام سے سرمایہ کاروں کو اعتماد ملے گا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں حکومت نے بجٹ میں آئی ایم ایف کی تمام سخت شرائط عوام پر ڈالی، ٹیکس لے رہے ہیں مگر اخراجات کم نہیں کر رہے اور اصلاحات بھی نہیں کی۔ آئی ایم ایف پروگرام اور تیل کی قیمتوں میں کمی پاکستان کے حق میں ہے۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے کہا آئی ایم ایف نے 3 سال کے لیے گارنٹی دے دی کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف قرض کی منظوری خوشائند اور معیشت کے لیے ضروری ہے، ڈالر کنٹرول میں ہے اور مہنگائی بھی کم ہوئی ہے۔ معیشت حکومتی اقدامات کے بجائے عالمی معاشی صورتحال کی وجہ سے بہتر ہوئی۔ اچھی بات ہے کہ حکومت نے قبول کر لیا کہ نان فائلر کچھ نہیں ہوتا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ جو آوازیں یہ مجھے کستے ہیں، جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے بدتمیزی کا اظہار کرے تو وہ قوم کے بچوں کو کیا درس دے رہا ہے؟ پنجاب آ کر قانون توڑنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں خطاب۔ علی امین گنڈا پور کو مخاطب کر کے کہا مجھ پر زبانی جملے کسنے اور گالیں نکالنے والے قوم کے بچوں کو کیا درس دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا AK-47 لے کر دوسرے صوبے پر حملہ آور ہوئے، وین کے شیشے توڑے۔ ان سے طے ہوتا تھا 6 بجے جلسہ ختم کریں گے، 6 کے بعد 2 پولیس اہلکار گئے اور جلسہ ختم کروا کر واپس آ کر 5 بجے کے بعد دہشت گردوں کو گھومنے نہیں دے سکتے۔
ان کے اپنے صوبے میں دہشت گردی کے ساتھ بھوک اور بیماریوں کا راج ہے۔ ایک سفیر نے پوچھا، سیاسی انتشار پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ نواز شریف نے جواب دیا، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پر لوگوں کو مرچیں لگ گئیں، پہلی بار ریلیف پر تکلیف کا سنا ہے۔ نواز کی تقریر علی امین کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ مریم بتائیں، پنجاب میں جلسہ کرنا دہشت گردی ہے؟ فسطائیت کے ریکارڈ نون لیگ توڑ رہی ہے اور دہشت گرد ہمیں کہا جا رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو کوئی حق نہیں کہ دوسروں کو دہشت گرد کہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کا رد عمل، کہا علی امین گنڈا پور پھر پنجاب آ رہی ہیں، انہیں جعلی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں، جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کچے کے ڈاکو نہیں سمجھ لے، لگتا ہے ڈاکوں کی کارروائی میں یہ بھی شراکت دار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی آئینی عدالت کے حامی، سینئر صحافی سے گفتگو میں کہا، شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو، خواہش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو جائیں، کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں، مدت میں توسیع مفاد نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، لڑائی اور ڈیڈ لاک میں من پسند افراد کے لیے ہے، انتخابات میں اداروں کا کردار ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بلوچستان اور کے پی میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے، 2 صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں، ایک صوبے سے قوم پرست، دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی سے باہر کیا گیا۔ قوم پرست علیحدگی کی بات کریں تو داخلی مسئلہ قرار دیا جاتا ہے، مذہبی بنیاد پر کوئی مسئلہ ہو تو اسے عالمی ایشو بنا دیا جاتا ہے، یہ دھورا معیار کیوں؟ یہاں دادا کے کیس کا فیصلہ پوتے کے سامنے آتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ ای این پی کے صدر ایمیل ولی خان کا کراچی بار سے خطاب، عدالتی نظام میں خرابیاں دور کرنے کے لیے وکلا کو مزید کام کرنا ہوگا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ججز بولتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں بولتے۔ فاروق ایچ نائک نے آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئینی عدالتیں بنا لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا، چاہتے ہیں سپریم کورٹ عوام کے کیس حل کرے، جج بھی میرٹ کی بنیاد پر لگنے چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، پارلیمان کی کمیٹی عوامی سماعت میں ججز کی منظوری دے۔ کہ ججز کی جانب سے وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر رجسٹرار نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی، لکھا وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے، درخواست کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نے نہ بیٹھے، فیصلہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفس کو بھی نہیں بھیجی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی، چیف جسٹس نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے۔ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دی تھی، دونوں نے قانونی ٹیم کی تجاویز سے عدم اتفاق کیا۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم، الیکشن کمیشن معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا، ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آج پھر مخصوص نشستوں کے معاملے پر مشاورت کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کا انتخابات کے ڈھونگ کا دوسرا مرحلہ، وادی کو بھارتی فورسز نے چھاونی بنائے رکھا، ہر طرف خوف و ہراس، من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے وادی میں 10 لاکھ بھارتی فوجی تعینات، مقبوضہ کشمیر کے عوام نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، کشمیر کا دیرینہ مسئلہ صرف UN قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے گا، خوشحال اور مضبوط پاکستان ہی مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی ضمانت ہے۔